سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید و اصلاح کے بعد اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ یعنی سنت کیا چیز ہے؟ اوپر چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں، نبی سے دو چیزیں ملی، یعنی یہ دین دو صورتوں میں ملا، قرآن کی صورت میں، سنت کی صورت میں۔ قرآن کی صورت میں قول ہے جو تواتر کے ساتھ ملا ہے اور اجماع و تواتر کے ساتھ، اور سنت کی صورت میں عمل ہے جو اجماع و تواتر کے ساتھ ملا ہے یعنی امت کو۔ تو اب قرآن تو ہم نے دیکھ لیا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ سنت سے کیا مراد ہے۔ سنت وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جو دینی روایت آپ نے جاری فرمائی عمل کی صورت میں، وہ آپ کی سنت کہلائی۔ اچھا، یہ سنت جو تھی آپ نے جاری فرمائی، تو اس کی کچھ اس کی کوئی ہسٹری بھی ہے، یا یہ پہلے سے کوئی موجود تھی، یا اس کا کیا معاملہ تھا؟ اب اس کو یہ جملہ واضح کرتا ہے۔ سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے۔ دین ابراہیمی عرب میں چلا آ رہا تھا، عرب میں موجود تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی عرب میں حج کیا جاتا، بیت اللہ موجود تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسماعیل علیہ السلام اس کے متولی تھے، اور وہاں جو بھی ان کی شریعت میں اعمال تھے وہ بجا لائے جاتے تھے، وہاں پر عبادت کی جاتی تھی، اللہ کی اعتکاف کیا جاتا تھا۔ عربوں کے ہاں بیت اللہ ایک مقدس خدا کا گھر، خدا کا مقدس گھر اس کے طور پر معلوم و معروف تھا۔ وہ جو ابرہہ اس کو ڈھانے آیا تھا، تو اس کی اس تقدس ہی کو پامال کرنے آیا تھا، یعنی کہ یہ ابرہہ کا آنا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اور اس نے سوچا کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا۔ تو یہ جو تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے کا واقعہ ہے۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے نا کہ وہاں پر بیت اللہ اور اس کے ساتھ جو مراسم بیت اللہ کی جو بھی رسوم آداب وغیرہ تھے وہ سب موجود تھے، اور ان رسوم و آداب کے حوالے سے لوگ ایک مذہبی طور پر اس کا بیت اللہ کا حج کرتے تھے، مذہبی اعمال بجا لاتے تھے، عبادت کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، وہاں پر قربانی دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں موجود تھی پہلے سے۔ تو غام صاحب بیان کرتے ہیں سنت دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کا مطلب رینیو کرنے کے بعد، یعنی جدید کر دینا، اور اصلاح درست کرنا۔ اصلاح کا مطلب درست کرنا، یعنی اسے رینیو بھی کیا ہے اور اس کی اصلاح بھی کی ہے، اور اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اس میں کچھ اضافے بھی کیے ہیں۔ تو اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ اچھا، اور اس میں اصلاح، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہاں پہ جاری تھیں لیکن وہ بگڑ گئی تھیں، تو ان کو درست کر دیا، یعنی کہ دین ابراہیمی وہاں پایا جاتا تھا۔ اس دین ابراہیمی میں جو اعمال تھے ان میں سے کچھ اعمال کو رینیو کیا گیا، نئی شیپ دی گئی، اور کچھ کی اصلاح کی گئی، یعنی جو خرابی تھی اس کو درست کیا گیا۔ جیسے حج کے حوالے سے خرابیاں تھیں تو ان کو درست کر دیا، اور بعد اضافے بھی کیے گئے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو تھا، یہ عربوں کے یہاں نہیں پائی جاتی تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں۔ عربوں کے یہاں نماز پائی جاتی تھی، روزہ پایا جاتا تھا، حج پایا جاتا تھا، زکوٰۃ پائی جاتی تھی۔ یہ الفاظ اپنا کچھ معنی رکھتے تھے، کوئی ان کے پیچھے اعمال ان کے حوالے سے کیے جاتے تھے، ان اعمال میں سے کچھ کو رینیو کیا، کچھ کو درست کیا، اور کچھ مزید اعمال ایڈ کر دیے۔ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ ایک موٹی سی مثال ہے اس کی۔ تو اب یہ جو سارا کچھ کر کے نا سنت کو آپ نے ایک مکمل صورت دی، اور اب اس سنت کو بحیثیت دین امت میں جاری فرمایا، یعنی کہا کہ نماز پڑھو، یہ نماز تمہارا دین ہے، روزہ رکھو، یہ روزہ تمہارا دین ہے، جب روزہ رکھو گے تو تم دینی عمل کرو گے جس کا تمہیں کہا گیا ہے، جس کا خدا نے پوچھنا ہے تم سے۔ اسی طرح حج کرو، زکوٰۃ دو۔ تو یہ مختلف اعمال جو ہیں وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ سنت میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے جاری فرمایا، تو سنت سے مراد یہ ہے۔ تو
تو اب یہ یہاں پر جو ہے نا بات ایک درجے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلا سوال جو ہے جی وہ سنت کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے، یعنی ہمارے دین میں سنت کی کیا حیثیت ہے اور کیا اہمیت ہے اس پہلو سے۔ اس میں اور قرآن مجید میں ثبوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حیثیت دینی اعتبار سے قرآن کی ہے وہی سنت کی ہے، اور جو اہمیت قرآن کی ہے وہی سنت کی ہے، جو حیثیت بھی وہی، اہمیت بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے، یعنی قرآن مجید، یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآنی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ سنت میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی حتمی طور پر ثابت ہے، یہ بھی حتمی طور پر ثابت ہے۔ اس کی نسبت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا سے پا کر ہمیں دیا ہے، اور سنت کے وجہ سے بھی یہی ہے، خدا سے پا کر آپ نے ہمیں دیا ہے۔ یعنی اصولاً وہ خدا سے حاصل کردہ شریعت ہے، شریعت ساری خدا سے ملی ہے۔ اب وہ جو ہے نا اس کا دنیاوی پہلو کہ اچھا یہ شریعت دین ابراہیمی کی صورت میں تو موجود تھی، اور اسی کو پھر یعنی کہ بیان کیا گیا ہے۔ تو حیثیت اور اہمیت کے وجہ سے تو قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے قرآن، اسی طرح یہ ان کے اجماع یعنی صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے، اور قرآنی کی طرح ہر دور میں مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن ثابت ہوتا ہے ایسے سنت ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو جس طرح وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی سنت کا انکار کرتا ہے تو دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، تو بس جس طرح وہ کہتا ہے میں سورہ بقرہ کو نہیں مانتا، تو جو سورہ بقرہ کو نہ ماننے والی کی پوزیشن ہے وہی نماز کو نہ ماننے والی کی پوزیشن ہے، کیونکہ وہ دونوں کی حیثیت اور اہمیت یکساں ہے، یہ دونوں ہی خدا کے رسول سے ثابت ہیں، وہ بھی دین ہے وہ بھی دین ہے، برابر کا دین ہے، ثبوت کے اعتبار سے بھی اور حیثیت کے اعتبار سے۔